السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. پچھلے سال دوا شافی پڑھاتے ہوئے ایک دن میں نے کھانسی پہ لیکچر دیا تھا. کسی نے اٹینڈ کیا تھا؟ وہ آپ نے کیا تھا. تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کیا کاغذ جو میں نے چھاپا بھی تھا اس کے بعد، یا کوئی نسخہ یا ٹوٹکا؟ اتنی تکلیف میں لوگ ہوں تو ان کی مدد کرنی چاہیے. اس میں پوری کلاس نے حصہ لیا تھا اور ہر ایک کو کھانسی دور کرنے کے جو ٹوٹکے پتہ تھے وہ انہوں نے بتائے. ان سب کو ٹائپ کیا گیا تھا اور ڈاکٹر فردوس روحی نے اس کو باقاعدہ ایک پیپر کی شکل میں پھر اویلیبل بھی کیا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کہیں ہے یا نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں جب کچھ لوگ تکلیف میں ہو. بیٹھ سکتے ہیں؟ پھر کیوں نہیں سوچتے کہ کچھ کریں؟ کسی کی تکلیف اور دکھ سن کے ویسے کا تیسے بیٹھے رہنا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تو اگر مسلمانوں میں یہ بے حسی جاری رہی اور اتنے قرآن پڑھنے والوں میں جہاں 100 سے زیادہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں یہ بے حسی ہو تو پھر اور کیا کیا جائے گا؟ انسٹنٹ حل بھی اس میں بتائے گئے تھے کہ اگر شروع ہو جائے تو فوری طور پہ کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں تھیں. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ تو اس پہ کوئی عمل کیا؟ کیا؟ اچھا، اور کسی نے کیا کیا؟ مجھے جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے جو دل کو دکھ دیتی ہے تو میرے دل سے کبھی بھی یہ بات نکلتی نہیں تھی. ہمیشہ وہ میرے دل میں اتنی وہ اٹکی رہتی. تو بہت زیادہ یہ بچپن سے میری عادت تھی. لیکن کل میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا کہ آج میں دل سے وہ بات ایک دم سے نکال دوں گی. انشاءاللہ اللہ کے ساتھ معاف کر دوں گی. الحمدللہ. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہ بٹھانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایشوز نہ کریٹ کرنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ بتائیں. اور بڑی باتیں نہیں بنے گی، اور کیا ہوگا؟ پروگرس رک جاتی ہے نا. اگر ہم ایک ہی چیز کو ایشو بنا لیں گے، نان ایشوز کو ایشوز بنا لینا. تعلقات بہتر ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دلوں میں آپس میں وہ رہتی ہے، بغض رہتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ مثلاً اگر آپ کسی کے ساتھ بگاڑ کے بیٹھے ہیں تو اب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چھوٹا سا گھر کا ہی کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا بار بار وہی خیال آ رہا ہے اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اسے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اسے یہ کہا. اب یہ جو دل میں ہم غم ہے وہ بار بار ہمیں کس میں آکیوپائی کر رہا ہے؟ یوز لیس چیز میں. اور جو کام ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ پڑھنا ہو، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، چاہے وہ کپڑے دھونا ہو، اس میں ہماری کنسنٹریشن ہے ہی نہیں. اور اس سے بڑی بلا یہ کہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہم، کیونکہ پھر اللہ کے ذکر کی طرف بھی دھیان نہیں جاتا. اور کتنے قیمتی لمحات انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں، اور انسان کو کیسی کیسی حسرت ہوگی ان لمحوں کے ضائع کرنے پر، فضول باتوں کے سوچنے پر. تو اس میں سراسر ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. ماحول اچھا ہو جاتا ہے نا. اور جب آپ یعنی ہیپی ہارمونز آپ کے جسم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں تو اس سے
کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اپنے اوپر بھی، آس پاس بھی، اور نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، پھر آپ ترقی کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں. ایون پودے، وہ پودے جن کی کیئر کی جاتی ہے وہ اور طرح بڑھتے ہیں، اور وہ پودے جن کی کیئر نہیں ہوتی وہ اور طرح بڑھتے ہیں. اپنی کیئر کیجیے، ٹیک کیئر. اس طرح سے ہوتا ہے اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی یا آپ کو اس کی بات بری لگی تو آپ اس کو اس لیے معافی مطلب کہتے ہو کہ میں کیوں اس کا دل جیتوں، مجھے کیا کرنا ہے اس سے، مجھے کیا مطلب ہے، میں حالانکہ مطلب تو ہر ایک سے. کون انسان ایسا ہے کہ جس کو دوسرا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے. اس وقت میں اپنے مائنڈ کو کس طرح کا میسج دینا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. میں نے کل ایک چیز فیل کی کہ نا میں دوائی شادی کے لیے میں نے بلایا نا دو خاتون کو سامنے ہی پڑوسن کی، دونوں کی آپس میں نا انبن تھی. اگر تو میں نے مجھے نہیں پتا تھا ان کی انبن ہے، تو میں نے کہا آپ لوگ ٹیکسی کر کے نا دونوں اکٹھی آ جاتے. تو ابھی مجھے وہی فیل ہو رہا تھا اگر ان کی آپس میں انبن نہ ہوتی اور دل صاف ہوتے تو اکٹھے آ جاتے. بالکل صحیح، اور پیسے بھی بچتے اور ایک دوسرے کی کمپنی بھی ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پریشان حال، غمگین، دکھی، اداس، نان پروڈکٹیو پیپل، چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوئی، ہر چیز سے اریٹیٹڈ، نہ کھانے میں لطف، نہ پہننے میں لطف، نہ سونے میں، نہ جاگنے میں، نہ کسی سے میل ملاقات میں، خود سے بیزار، لوگوں سے بیزار، لوگ ان سے بیزار. کیا کمایا زندگی میں؟ اور اگر ریزن دیکھیں تو کیا ہوگی؟ صرف ایک ایسی بات جس پہ کڑنا اس کی ضرورت نہیں تھی. جب بھی کوئی مسئلہ ہے نا تو ایک بات سوچا کیجیے، آج تک زندگی میں جتنے بھی مسئلے آئے ہیں وہ سب حل ہوئے، وہ گزر گئے. تو یہ جو آیا یہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، تو دکھ کی گھڑیاں کاٹنا بھی آسان ہو جائے گا. چلیے آگے پڑھتے ہیں، اور آج ہم حالات کی رعایت پڑھیں گے کیونکہ اگلا چیپٹر میں حدیث کورس میں پڑھا آئی ہوں. حالات کی رعایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ کو خدا کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. مگر آپ نے ایسا نہیں کیا کہ فوراً کھلے مقامات پر جائیں، سب کے سامنے نماز پڑھیں یا بلند آواز سے لوگوں کو خدا کی طرف پکارنا شروع کر دیں. اس کے برعکس آپ نے ابتدائی چند سال چھپ کر نماز پڑھی اور انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے خفیہ انداز میں تبلیغ کی. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ پہلے خود پختہ ہو انسان، قریب کے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنائے، اس کے بعد اوپن ٹو پبلک ہو. حالات کے مطابق کرنا. بالکل، یہ حالات کی رعایت تھی. حالات کی رعایت اسلام کا ایک اہم اصول ہے. قرآن و حدیث میں کوئی حکم مطلق انداز میں دیا گیا ہو، مطلق ہوتا ہے یعنی ایک طرح سے مطلق کا اپوزٹ ہوتا ہے مقید، یعنی ود لمیٹیشنز یا ود ریسٹرکشنز یا ود کنڈیشنز، یعنی انکنڈیشنل اوپن. تب بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے حالات کے لحاظ سے اس کی تعمیل کا حکیمانہ طریقہ کیا ہے. حالات کے اعتبار سے جو قابل عمل صورت ہو اسی کے مطابق حکم کی تعمیل کی جائے گی. حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے آزادانہ انداز اختیار کرنا نہ اسلام کا طریقہ ہے اور نہ پیغمبر اسلام کی سنت. یعنی ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں ایسی بات کرنا کہ جب دوسرے اوفینڈ ہوں اور حاصل کچھ بھی نہ ہو، اور اتنا پریشر آپ لے لیں کہ آپ خود بھی وہاں سے ہٹ جائیں، تو یہ طریقہ نہیں ٹھیک. اس طریقے کو دوسرے الفاظ میں فطری طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیج جو اتنا بڑا درخت بنتا ہے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ زمین میں. کتنا عرصہ زمین کے اندر رہتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، پھر مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، کوئی اس کی شیپ شکل نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد وہ اگتا ہے، تھوڑی سی کومپل نکلتی ہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ یہ چھوٹی سی کومپل ہی کیا کرے گی. پھر آہستہ آہستہ وہ گرو کرتا جاتا حتیٰ کہ ایک دن بڑا درخت بن جاتا ہے. اب بڑے درخت پہ تو لوگ ٹری ہاؤس بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اسی وقت کہے کہ میں تو فیوچر میں ٹری ہاؤس ہوں تو ابھی سے جگہ بک کر لو.
تو وہ پنپ نہیں سکتا. اس دنیا میں کسی بھی مطالعہ میں نتیجہ خیز جد و جہد وہی ہو سکتی ہے جس میں حالات کی پوری رعایت شامل ہو. حالات کی رعایت نہ کرنا فطرت سے ٹکرانا ہے، اور فطرت سے ٹکرانے کی تعلیم اسلام میں نہیں دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 23 سال کی پیغمبرانہ مدت میں اسی طرح حالات کی رعایت سے کام لیا، اسی طرح حالات کی رعایت سے کام کیا. آئندہ بھی آپ کے ماننے والوں کے لیے یہی طریقہ صحیح ہے کہ وہ جس ماحول میں ہو اس کو سمجھیں اور اس کو بخوبی سمجھ کر حالات کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی کریں. اس کے بغیر انہیں خدا کی نصرت نہیں مل سکتی. تو آپ سب کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے ماحول کو اچھی طرح سمجھنا ہے. حالات کی رعایت دوسرے لفظوں میں فطرت کی رعایت ہے. اس دنیا کے خالق نے جس قانون کے تحت اپنی دنیا کو بنایا ہے اس سے مطابقت کرنے کا نام حالات کی رعایت ہے. یہ رعایت کسی مقصد میں کامیابی کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے، خواہ وہ مقصد دین سے تعلق رکھتا ہو یا دنیا سے تعلق رکھتا ہو. کیا مطلب؟ کیا سمجھ میں آیا؟ بتائیے کیا سیکھا؟ پریکٹیکل ایگزامپل سے بات کیجیے. اگر کسی کی خدا خاصہ جب ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی، تو آپ اس وقت اس کو اس موقع پہ مت بتائیں، وہ اتنی ڈپریسڈ ہوگی جس کے بھی ریلیٹو ہوگا. آپ پہلے سے تعلیم دیں نا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، یہ مطلب پہلے کوئی لیکچر رکھ لیں یا کچھ. اگر اس موقع پہ ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے اور وہ مطلب پریشان ہے چاہیے، جب آپ اس کو اس وقت بولیں گے صبر کرو صبر کرو، تو الٹا آپ کو ہی ڈانٹ دے گی. ہاں، اس وقت لیکچر نہ جھاڑا جائے، اس وقت عمل سے، اپنے جسچر سے، رویے سے، معاملے سے یہ بتایا جائے کہ وہ شخص صبر کرے، کیونکہ خالی کہنے سے تو بات نہیں بنتی. اسی طرح اس وقت لوگ سپارے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم بند کرانے لگتے ہیں کہ بدعت ہے بدعت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ حالات کی رعایت آپ نے نہیں کی، کیونکہ آپ کو پہلے سے بتانا چاہیے تھا. اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ مرنے کے وقت کیا کر سکتے کیا نہیں. لیکن اگر آپ نے عین اس وقت یہ شروع کر دیا تو اس سے فتنہ فساد پھیلے گا. اور کوئی مثال؟ جی، جس وقت لوگ ایسے کام کر رہے ہیں سوئم ہے اور اس طرح کے، تو اس موقع پر سوئم ہی کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے دین کی محبت لوگوں میں پیدا کریں، کیونکہ وہ دین کے نام پہ یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو بتائیں کہ دین کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کے کسی پیسج کا آپ ترجمہ ان کو بتا دیں. لوگ سورۃ یاسین عام طور پر پڑھتے ہیں، سورۃ یاسین کی ٹرانسلیشن پڑھ کے سنا دیں. تو اس وقت آپ یہ ایشو نہیں چھیڑیں. جس وقت لوگ اس سے فارغ ہو جائیں اور اگر وہ اپنی دلچسپی ظاہر کریں تو بعد میں آپ ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، تو آئندہ کے لیے وہ باز آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی ہے نا، جب ہم کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کو کوئی ڈرانے والی باتیں نہ کریں. ہم ان کے دل میں پہلے جنت کی محبت، اللہ کی محبت اور خوشخبریاں کا پیغام دیں، تو تاکہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو. اس کے بعد جو ہے وہ دین کی طرف آئیں. ڈائریکٹ ہم ان کو ڈرانے والی باتیں اگر کریں گے تو وہ کیا ہوگا، اس سے دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جب دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو عموماً جو انسان حق پر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے ایکسپلینیشن دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس وقت دوسرا سن نہیں رہا ہوتا، دوسرا انسان سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا، وہ آگے سے ڈیفینسو ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری فیملی میں دینی تعلیم بالکل نہیں تھی. میں نے خود بایو کیمسٹری میں ایم کیا، تو اللہ نے بس قرآن کی طرف موڑا تو میں نے اپنے بچوں کو قرآن، میں نے سوچا کہ میں نے حدیث پڑھی کہ جو بچہ بچپن میں قرآن پڑھتا ہے اس کے گوشت اور ریشے میں وہ ہوتا ہے نا. تو میں نے سوچا پہلے بچوں کو قرآن پڑھاؤں گی تو پھر میں نے خود بھی دنیا میں ان کے ساتھ ہیلپ کروں گی. تو جب میں نے اپنے 2 پہلے بیٹوں کو قرآن پڑھایا اور مسجد میں داخل کرایا تو پوری فیملی میں بہت شور مچا. میرے سسر نے تو بہت ہی مخالفت کی. ان کا پھر مجھے بڑوں کا تھا ایکسپیرینس، چھوٹے بچوں کا میں نے کیا کیا کہ صبح اذانوں کے ساتھ قرآن پڑھنے جاتے ہیں اور مغرب کے بعد پڑھتے ہیں اور اسکولوں میں بھی جاتے ہیں. اب کوئی بھی نہیں بولتا، حالانکہ وہ دوسروں سے زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ. بالکل. جی اور اپنے جو ہمارا ارد گرد ماحول ہے اس کے اوپر ہم اپنی ذات سے نکل کے ہمیں دوسروں کے حالات کی خبر رکھنی چاہیے. اور یہ غور و فکر سے ہمیں حکمت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ
بالکل. حکمت کی آپ نے بات کی تو درست فرمائی کہ اصل میں حالات کی رعایت حکمت ہی کا نتیجہ ہے. اگر آپ پچھلا چیپٹر دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ حکمت آتی کیسے ہے. حکمت کا سرچشمہ، جب بھی کوئی بندہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں حکمت اگا دیتا ہے. یعنی جب لالچ نکل جاتی ہے نا دنیا کی اور آپ بے غرض انسان بن جاتے ہیں تو آپ کے دل پر حکمت کا القاء ہوتا ہے اور اس کو دنیا کا عیب اور اس کا مرض اور اس کا علاج دکھا دیتا ہے. اب یہ دوائے شافی نے اس کتاب کا نام ہے الداء والدواء، بیماری اور اس کا علاج. تو امام ابن القیم کو یہ ساری باتیں کہاں سے سمجھ آئیں جو ہم کو نہیں سمجھ آتی؟ ہر کوئی تو نہیں دوائے شافی لکھتا. یہ کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن میں ایسی باتیں آتی بھی ہوں. یہ کب آتی ہیں؟ جب انسان کی دنیا سے بے رغبتی اور حفاظت کے ساتھ اس کو سلامتی کے گھر تک یعنی جنت تک پہنچا دیتا ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت دراصل حقیقت پسندی اور دور اندیشی کا دوسرا نام ہے. یعنی آپ جو بھی کریں اس کو حقیقت کے مطابق دیکھ کر کریں. حکمت کیا ہے؟ حکمت دراصل حقیقت پسندی اور دور اندیشی کا دوسرا نام ہے. کسی شخص کا ذہنی ارتقاء نہیں، ذہن اس کا اتنا ترقی کر جائے، اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ مسائل کا بے لاگ جائزہ لے، یعنی باعث نہ ہو، تو پھر انسان کو حکمت آتی ہے. جب آپ باعث ہوتے ہیں تب آپ کی عقل کور ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، آپ چیزوں کو اسی رنگ سے دیکھنے لگتے ہیں. جیسے کلرڈ شیشوں میں آپ کو باہر کا موسم مختلف نظر آتا ہے، ریئل نہیں نظر آتا. اس حکمت کا سرچشمہ دنیا سے بے رغبتی. جب دنیا کی محبت نہیں، آپ آخرت کے لیے سوچتے ہیں تو آپ کو دنیا کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر دنیا کی کسی چیز کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ اس کو باتوں کی حقیقت سمجھنے کے لیے اندھا بہرا بنا دیتی ہے. جیسے اگر ماں باپ سے محبت ہے تو بعض اوقات وہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ انسان وہ غلط بھی کہیں تو ہمیں ٹھیک لگتا ہے، تو آپ حقیقت نہیں سمجھ پاتے، پھر آپ حقیقت سے دور ہو گئے. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی تجربہ اس کو کچھ لوگوں کے معاملے میں بغض کی نفسیات میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی کبھی آپ کو کسی سے نفرت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ اچھی بات بھی کرے تو آپ کو نظر نہیں آتی، وہ نفرت کے دھوئیں میں گم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے؟ جو آدمی اس قسم کی نفسیات میں مبتلا نہ ہو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ چیزوں کو ویسا ہی دیکھے جیسا کہ وہ ہیں، ان کے بارے میں وہی رائے قائم کرے جو از روئے حقیقت ہونی چاہیے. ان کے مقابلے میں وہ صحیح ترین روش یعنی طریقہ اختیار کرے جو حق اور انصاف کا تقاضا ہے. زہد یا دنیا سے بے رغبتی آدمی کو بے پناہ بنا دیتی ہے. بے پناہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے پھر ان لمیٹڈ خیر پھوٹتی، ان لمیٹڈ اس کی نیکیاں دور دور تک ان کا نتیجہ جاتا ہے. ایسا آدمی عقلی اعتبار سے ایک ترقی یافتہ انسان ہوتا ہے، اپنے مزاج کے اعتبار سے حقیقت پسند ہوتا ہے، اپنے اقدام یعنی جو کام اس نے کرنا ہے اس کے بارے میں سنجیدہ اور محتاط ہوتا ہے. جو لوگ اس بلند کردار کے حامل ہوں ان کے لیے یہی مقدر ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی. اور یہ آخری جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، زہد ترک دنیا نہیں، وہ ذہنی ارتقاء کا ذریعہ. یعنی زہد یہ نہیں سکھاتا کہ دنیا چھوڑ دو، وہ کیا سکھاتا ہے کہ دنیا کو جیسی وہ ہے ویسی دیکھو اور اس کے مطابق جو کام جیسے جہاں کرنا چاہیے ویسے کرو. یہی حکمت ہوتی ہے. حکمت کی آپ نے ڈیفینیشن پڑھی ہوگی نا اپنی. تو کیا ہے حکمت؟ ہر چیز کو اس کی اصل کے مطابق دیکھنا اور جذباتیت کے رنگ میں نہیں دیکھنا کہ چیز کچھ ہے اور ہمارے تخیل اسے کچھ اور بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں، یعنی اس حقیقت کا انکار کریں اور پھر اپنے تخیل میں کچھ اور اس کو سمجھے. مثلا کسی انسان کو پھول کہنا، بچے کو جیسے آپ پھول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچے پھول ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف پھولوں جیسا ان سے معاملہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اسپائل کر دیں گے نا. تو فطرت کے خلاف جانا ہے نا. وہ پھول تھوڑی ہے، وہ انسان ہے. ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو انسان سمجھ کے ڈیل کرنا، نہ کہ پھول سمجھ کے ڈیل کرنا، جس میں نرمی سختی دونوں چیزیں ہوگی. کسی بھی چیز کے بارے میں ایسا گمان قائم کر لینا، مثلا کسی انسان کو اتنا نیک سمجھنا کہ وہ فرشتہ ہے. اب انسان تو فرشتہ ہو ہی نہیں سکتا، ان سے تو لازمی غلطی ہوگی، ہر انسان سے ہوگی. پھر جب آپ کسی کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ تو بہت پائے کا انسان ہے، تو پھر اس سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں
پھر آپ اتنے دھڑام سے گرتے ہیں کہ وہ بھی ایک اور فطرت کے خلاف جاتے ہیں. تو یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک. باقی دنیا سے بے رغبتی ایک فزیکل ایکشن ہے. کہا دنیا سے بے رغبتی دنیا چھوڑنے کا نام نہیں. یہ کنفیوژن ہونے کی ذہنی ارتقا بھی کہا جا رہا ہے نیچے, اور بے رغبتی اس کو تھوڑا ذہنی ارتقا کیا ہے؟ ذہن کب, جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا, جب لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تو ذہن تو پازیٹیولی ترقی کرتا ہے. جب لڑائی جھگڑے ہوتے تو الجھے رہتے, ارتقا نہیں ہوتا, اوپر نہیں جاتے, آپ یوں جاتے ہیں. اسی طرح زہد ترک دنیا نہیں کہ آپ بیگ کا استعمال چھوڑ دیں, میں ہاتھ میں چیز لے جاؤں گا. اب کیا یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ اتنا مہنگا بیگ لے کے پھریں. یہ زہد نہیں ہے. زہد کیا ہے کہ بیگ تو ضرورت ہے, شو آف کا ذریعہ نہ بنایا جائے اس کو, لیکن بیگ میں نہ کھو جایا جائے اور اپنا وقت اس میں نہ لگایا جائے کہ اچھا اس سے بہتر کیا, اور اس کے پاس کیسا, اور اس کا بجائے کہ آپ انسان کو دیکھیں, آپ اس کے بیگوں کو دیکھنا شروع کر دیں. کیا ہوگا؟ ذہنی ارتقا ہوگا, کچھ سیکھ سکیں گے کسی سے. سمجھ آئے؟ یہ دنیا ضرورت ہے ہماری, اسے ہم چھوڑ کے الگ کہیں غار میں نہیں بیٹھ سکتے. رہیں گے ہم لوگوں کے بیچ میں, لیکن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم ان چیزوں سے غرض کم رکھیں گے جو انسان کو آخرت سے غافل کریں, اور ان چیزوں میں زیادہ توجہ رکھیں گے جو دارالسلام تک لے جائیں. وہ نہ بھی ہو تو بھی آپ کو گزارا ہو سکتا ہے اس کے بغیر بھی. ہاں, اس کے لیے روئے نہ انسان کہ میں تو پیچھے رہ گیا دوسروں سے. ہم جیسے نماز پڑھے ہوئے تو ہم نے جنات اتنی خوبصورت بنا کے جی, اور اس میں کھو جاتے ہیں. اسی بھی اور اٹریکشن میں رہتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم پڑھ گئے. بالکل. تو پھر آپ کا روحانی ارتقا نہیں ہوتا نا, آپ اسی میں کھوئے رہے. بالکل. تو انسان کو بصیرت نہیں نصیب ہوتی. پریورٹی کی بات ہوگی نا کہ ہم آخرت کی چیزوں کو پریورٹی دیں اور ان کو پریورٹی نہ دیں جو دنیا. بالکل. تو آخری جملہ کیا ہے؟ زہد ترک دنیا کا نام نہیں, ذہنی ارتقا ہے. یعنی انسان ذہنی طور پر ترقی کرنے والا ہو. دنیا کو چھوڑنے سے ذہنی ترقی نہیں لازم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.